تمام اہل دل کو السلام علیکم۔ یہ ویڈیو اللہ اور بندے کی محبت کے بارے میں آپ کی درخواست پہ بنائی گئی ہے۔ اگر پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اگلی ویڈیو آپ لوگ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بندے اور اللہ کی محبت میں فرق یہ ہے کہ بندے کی محبت ہمیشہ انسان کی بڑی کمزوری بن جاتی ہے، اور اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ جب دنیاوی چند روزہ مہمان کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے تو اس کائنات کے مالک کے لیے بھی تو کچھ اہتمام کرو۔ وہ کیسے آئیں اس دل میں جس میں کسی نامحرم کی محبت موجود ہو؟ وہ کیسے آئیں اس دل میں جہاں اسے بلانے والا بلاتا تو ہے مگر اس کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے، مگر جب ہم اس میں غیر اللہ کو بسا لیتے ہیں تو پھر اللہ اس دل میں نہیں آتے۔ وہ دل ان کے شایان شان ہی نہیں۔ جب تک تم اپنا دل پاک نہیں کرو گے تب تک اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کی گئی محبت۔ اپنی اپنی محبتوں کے پیچھے جتنا بھاگ سکتے ہو سب بھاگو، آخر میں کچھ نہیں ہوگا، تھک جاؤ گے، گر جاؤ گے، رو دو گے، خدا کو یاد کرو گے، حالانکہ رب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، نامحرم کے پیچھے مت بھاگو، مت ملو، مت دیکھو، سنو جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر صورت میں ملے گا، جو تمہارا نہیں ہے اس کے پیچھے کتنا بھی بھاگو، خواری، ذلت اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ جب قرآن دل میں اترنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہونے لگتی ہے، پھر اس کے بندوں کے لیے دل میں محبت و خیر خواہی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ جو محبتیں ہمیں توڑ کر اللہ سے جوڑتی ہیں انہیں ہرگز کوسنا نہیں چاہیے، ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کمزور، بے فیض سہاروں سے محروم کر کے آپ کو اکیلا چھوڑا، آپ کو توڑا تاکہ آپ ٹوٹے ہوئے وجود سے جھکیں تو سامنے اللہ دکھائی دے، وہ اللہ جو تب بھی وہاں موجود تھا جب ہم سرابوں میں تھے، وہ تب بھی تھا جب ہم بت سجائے دلوں میں آسمان میں اڑتے تھے، اور وہ اب بھی وہاں موجود ہے جب ہم ٹوٹے پروں سے زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے ہیں۔ ہم تھام کیوں نہیں لیتے اس مضبوط سہارے کو؟ آخر یہ ٹوٹنا بکھرنا اور کب تک؟ مگر نہیں، ہم ذرا سے سنبھلتے ہیں، ٹوٹ کر پھر سے نت نئے چہروں کو دیکھتے ہیں، آرزوئیں کرتے ہیں
ہم دشت میں خود ریت پھانکتے پھرتے ہیں، ورنہ ہم دیس نکالے نہیں ہیں۔ ہم آج بھی چاہیں تو اپنے راستے ہدایت والوں کی طرف موڑ دیں، اور یقین جانیں رب کی مقرر کردہ حدود میں ہی سکون ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ صرف ایک محبت جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، شرمندگی نہیں، اور بے اعتباری نہیں، اللہ اور صرف اللہ سے محبت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اگر مجھ سے منہ موڑنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں انہیں کس طرح مہلت دیتا ہوں، ان پر کیسا مہربان ہوں، اور مجھے کتنا شوق ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں، تو میری محبت اور شوق میں ان کی موت واقع ہو جائے، اور میری محبت کے سوز سے ان کا جوڑ جوڑ الگ ہو جائے۔ تو اے داؤد علیہ السلام، جب منہ موڑنے والوں کے متعلق میرا یہ ارادہ ہے، تو جو میری طرف ہی توجہ رکھتے ہیں ان کے متعلق میرا ارادہ کیسا ہوگا؟ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دو۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسلمان بندے سے محبت کرے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے شخص، تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، اور کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا تھا اور رویا کرتا تھا اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے بندوں کا دل نہیں دکھاتے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ مہربان ہو۔ اللہ جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان محبت ہے۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔